فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ ہم آج مل کے جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے معالی السبطین۔ اب ہم باقاعدہ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور PDF سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی جلد کا ہم آغاز کرتے ہیں جو کہ تقریباً 670 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا سرورق جس پر اس کتاب کا نام تحریر ہے، سب سے پہلے معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین علیہم السلام، جلد اول، مؤلف فخر المؤرخین آقائی محمد مہدی مازندرانی علی اللہ مقامہ، مترجم ہے مولانا اسیر جاڑوی، اور ملنے کا پتہ ہے نظامی پریس، بک ڈپو، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ اگلے صفحے پہ بھی یہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ نام کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین علیہ السلام، مصنف آقائی محمد مہدی مازندرانی علی اللہ مقامہ، مطبوعہ نظامی پریس، لکھنؤ، سن اشاعت 12 اپریل 2005 عیسوی، قیمت 150، ملنے کا پتہ نظامی پریس، بک ڈپو، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ، ٹیلی فون 22679642240672۔ اگلے صفحے پہ جو کہ صفحہ نمبر 3 ہے، انتصاب کی ہیڈنگ ہے اور بہت خوبصورت انداز سے تحریر ہے کہ مرسل اعظم منجی بشریت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ صفحہ نمبر 4 پہ گزارش کی ہیڈنگ ہے، تحریر ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ نظامی پریس کے برابر یہ کوشش رہی کہ مومنین کرام کو اچھی سے اچھی کتب مطالعے کے لیے پیش کرتا رہے۔ زیر نظر کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین علیہم السلام، جلد اول پیش کر کے ادارہ مقبولیت کا شرف حاصل کر رہا ہے، جس کے مصنف فخر المؤرخین آقائی محمد مہدی مازندرانی علی اللہ مقامہ ہیں اور مترجم مولانا اسیر جاوڑی ہیں۔ اس میں تاریخ اسلام کے اس اہم باب کا ذکر ہے جو سردار شباب اہل جنت سے متعلق ہے۔ مکمل تفصیل کے ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں جو تاریخ اسلام کا اہم جز ہے۔ ساتھ ہی ان واقعات کی بھی تفصیل ہے جو ان ذوات مقدسہ کی زندگی سے متعلق ہیں، مثلا حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی
اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی۔ یہ پہلی جلد ہے جس میں حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر شہادت امام حسین علیہ السلام کے مکمل حالات کی تفصیل ہے۔ دوسری جلد جو جلد ہی شائع ہوگی، اس میں شہادت امام حسین کے بعد سے متوکل کے دور تک کے تاریخی واقعات ہیں۔ امید ہے کہ مومنین کرام ان دونوں جلدوں کو مطالعہ کر کے بہت کچھ حقائق سے واقفیت حاصل کر لیں گے۔ ہم اپنی اس کاوش کو خدمت معصومہ عالیہ میں پیش کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے مرحوم والد جناب سید نجم الحسن نقوی کی روح پر پرفتوح کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ والسلام، سید وسیع ظہیر نقوی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 5 سے 8 تک فہرست موجود ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، مضامین اور صفحہ کی ہیڈنگ کے ساتھ۔ ولادت امام حسن علیہ السلام، صفحہ نمبر 9۔ امام حسن اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 15۔ امام حسن اور علم و عبادت، 20۔ امام حسن اور جود و سخا، 32۔ معجزات امام حسن، 38۔ امام حسن اور معاویہ، 45۔ امام حسن حضرت علی کے بعد، 48۔ امام حسن اور صلح معاویہ، 52۔ امام حسن اور نصرانی، 58۔ امام حسن کی شہادت، 61۔ امام حسن اور آخری لمحات، 65۔ امام حسن کا جنازہ، 70۔ ازواج و اولاد امام حسن علیہ السلام، 74۔ ولادت امام حسین، 78۔ متعلقات ولادت امام حسین، 85۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت حسنین، 91۔ امام حسین اور محبت نبی، 103۔ مناقب امام حسین، 108۔ جود و سخائے امام حسین، 122۔ شجاعت امام حسین، 128۔ علم معجزات اور قبولیت دعا، 130۔ زمین کربلا کا شرف، 145۔ دریائے فرات کا پانی، 154۔ شرف خاک کربلا، 159۔ فرزند رسول کی زیارت، 167۔ زائرین امام حسین کا مقام، 174۔ امام حسین پر گریہ، 199۔ غم انگیز حکایات، 211۔ غم حسین میں ارض و سما کا گریہ، 227۔ غم حسین میں گریہ ملائکہ، 236۔ شہادت مظلوم کی پیشن گوئیاں، 241۔ جناب یحییٰ اور غریب نینوا، 245۔ جبرائیل اور آپ کی شہادت، 247۔ نبی اکرم اور خبر شہادت، 249۔ حضرت علی اور امام حسن اور شہادت حسین، 251۔ امام حسین کے ساتھی شہداء کا مقام، 258۔ معاویہ اور امام حسین، 270۔ تعزیت یا مبارکبادی یزید، 278۔ معاویہ کی وصیت، 281۔ مروان اور فرزند رسول، 289۔ مدینے سے الوداع کی تیاری، 299۔ ام المومنین ام سلمہ اور امام حسین، 306۔ مدینے سے روانگی، 311۔ مکے میں آمد، 317۔ مکے میں قیام اور اہل کوفہ کے خطوط، 322۔ جناب مسلم کا سفر کوفہ، 329۔ جناب مسلم کی جنگ، 334۔ شہادت جناب ہانی، 343۔ حکم یزید بنام ابن زیاد، 348۔ امام حسین کو مشورہ، 354۔ امام حسین کا اہل بصرہ کو خط، 364۔ مکے سے کوچ، 371۔ مکے سے کربلا تک منازل، 378۔ ذات عرق، 378۔ منزل طالبیہ، 379۔ حاجز، 382۔ چاہ عرب، 384۔ خزیمہ،
385, زرود 386, زبالہ 387, خبر شہادت جناب مسلم 389, آمد حر 396, عبید اللہ جعفری اور امام حسین 403, ابن زیاد بنام حر 408, ورود کربلا 414, کربلا کا نام 420, سرزمین کربلا میں گریا 424, 426, یزید ابن زیاد اور ابن سعد کی سنگدلی 431, عمر سعد کی سنگدلی 440, ابن زیاد کا عمر سعد کو خط 448, پانی پر پابندی 453, آل محمد کی پیاس 458, امام حسین اور عمر سعد 465, نویں محرم کا دن 472, شب عاشورہ 477, شب عاشور 2 481, ہلال ابن نافع اور شب عاشور 489, صبح عاشور 496, امام حسین کا احتجاج 508, شہادت حر 518, شہادت حبیب ابن مظاہر 529, مسلم ابن اوسجہ کی شہادت 541, فرزند مسلم ابن اوسجہ کی شہادت 546, شہادت زہیر ابن قین 548, شہادت ہلال ابن نافع جملی 555, شہادت وہب ابن عبداللہ کلبی 559, شہادت عابس ابن ابی شیبہ شاکری 565, شہادت جناب جون 572, شہادت اسلم ابن عمر 574, شہادت عمر ابن خالد ازدی 577, شہادت حنزلہ ابن سعد 578, شہادت سعد ابن حنزلہ 580, شہادت سوید ابن عمر ابن ابی اعطا 580, شہادت عمر ابن قرطہ انصاری 581, شہادت جابر ابن عروہ غفاری 582, شہادت عبداللہ و عبد الرحمن غفاری 583, شہادت بریر ابن خزیر حمدانی 584, شہادت عبداللہ ابن مسلمہ ابن عقیل 592, عبد الرحمن ابن عقیل 595, جعفر ابن عقیل 595, محمد ابن سعید ابن عقیل 596, شہادت علی اکبر 597, ہم شکل نبی کی شہادت کے متعلقات 607, مقدمات شہادت ہم شکل نبی 613, شہادت علی اصغر 622, شہادت عبداللہ رضی 626, چند ارشادات 627, عبداللہ ابن علی 630, عون ابن علی 630, جعفر ابن علی 634, عثمان ابن علی 634, جناب ابو الفضل عباس 642, شہادت جناب عباس 650, متعلقات شہادت جناب عباس 663, شہادت عبداللہ ابن حسن 669, شہادت شہزادہ قاسم 671. اب ہم صفحہ نمبر 9 پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے مجلس اول کا آغاز ہو رہا ہے. ہیڈنگ ہے ولادت امام حسن اور چند ایک مناقب. مناقب میں واصل ابن عطا سے مروی ہے کہ حسن ابن علی میں انبیاء کے اوصاف اور شہنشاہوں کا دبدبہ تھا. ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے کہا آپ میں عظمت ہے. آپ نے فرمایا بلکہ وہ عزت ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے. مناقب ہی میں محمد ابن اسحاق سے منقول ہے. نبی اکرم کے بعد شرف اور عزت کا جو مقام امام حسن کو نصیب ہوا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. آپ کے لیے بیرون در مسند بچھائی جاتی تھی. جب آپ گھر سے باہر تشریف لا کر مسند پر تشریف فرما ہوتے تھے تو راستہ رک جاتا تھا. آپ کی ہیبت اور عظمت کی بدولت لوگ آپ کے سامنے سے نہیں گزر سکتے تھے. جب آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ میری وجہ سے نہیں گزرتے تو آپ نے بیرون در
بیٹھنا ترک فرمایا۔ میں نے آپ کو راہ مکہ میں پیدل چلتے دیکھا، جس نے بھی آپ کو پیدل چلتے دیکھا اپنی سواری سے اتر کر وہ بھی پیدل چلنے لگا، حتیٰ کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کو بھی پیدل چلتے دیکھا۔ آپ کا حلیہ مبارک، گورا رنگ، بادامی آنکھیں، نرم رخسار، ستواں ناگ، گھنی داڑھی، سراہی دار گردن، چہرہ سفید، میانہ قد، چہرے پر ملاحت، حسین ترین گھنگریالے بال، گھٹا ہوا جسم، ریش مبارک کو خضاب کیا کرتے تھے۔ مناقب میں امالی حاکم سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسن نے فرمایا، اگر کوئی شخص مجھ سے نانا کے سلسلے میں مباحثات کرنا چاہے تو میرا نانا رسول اللہ ہے، اگر کوئی ماں کے سلسلے میں مسابقت کرنا چاہے تو میری ماں بطول ہے، اگر کوئی مجھ سے ملاقاتوں کے سلسلے میں مسابقت کرنا چاہے تو ہماری ملاقات کو جبرائیل آیا کرتے تھے۔ مناقب میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا کہ فاطمہ زہرا کا فرزند ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا، یوں کیوں نہیں کہتا کہ علی بن ابی طالب کا فرزند ہوں، میرا باپ میری ماں سے افضل تھا۔ آپ کی پیشانی چوڑی تھی، کلام شہد سے شیریں فرماتے تھے، جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے ماہ 2 ہفتہ طلوع ہو رہا ہے۔ بے مثال حسن و جمال کے مالک تھے۔ مناقب میں ہے کہ دیہات سے ایک حسین ترین عورت آپ کے پاس آئی۔ آپ مصروف نماز تھے۔ آپ نے جب محسوس کیا کہ کوئی عورت آئی ہے تو آپ نے نماز کو مختصر فرمایا اور پوچھا کہ کیا تجھے کوئی کام ہے؟ عورت نے عرض کیا کہ میں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ سن کر بڑی دور سے آئی ہوں۔ آپ اس کے ارادے کو بھاپ گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا، دفع ہو جا یہاں سے، کیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی آتش جہنم میں جلانے آئی ہے؟ وہ عورت گڑ گڑا کر منت سماجت کرنے لگی۔ جب آپ نے اس کی لجاجت کو دیکھا تو رونے لگے۔ آپ کی صدائے گریہ سن کر امام حسین علیہ السلام آ گئے، وہ بھی بیٹھ کر رونے لگے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابہ آنا شروع ہو گئے، جو بھی آتا وہی آپ کے ساتھ مصروف گریہ ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام ایک عرصے تک آپ سے سبب گریہ نہ پوچھ سکے۔ آخر ایک رات نیند سے بیدار ہو کر امام حسن نے رونا شروع کر دیا تو امام حسین نے پوچھا، بھیا اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، میری زندگی تک کسی کو نہ بتانا، میں نے ابھی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر بے ساختہ رونے لگا۔ حضرت یوسف نے مجھ سے پوچھا، حسن بھائی رونے کا کیا سبب ہے؟ تو میں نے کہا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مجھے حضرت یعقوب کے فراق اور زلیخا کی محبت یاد آ گئی ہے۔ کہنے لگے، اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں عرض کروں کہ میرا حسن و جمال آپ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آفتاب کے مقابلے میں ذرہ ریگ صحرا۔ اگر میرے معاملے میں زلیخا مجبور تھی تو کیا آپ کے معاملے میں وہ دیہاتی عورت مجبور نہ تھی؟ امام حسن صورت اور سیرت میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ خود نبی اکرم فرمایا کرتے تھے کہ اے حسن، تو میری صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ نبی کریم کو دونوں بھائیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا کرتے تھے، اولاد دنیا کا سکون ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے دنیا میں حسن اور حسین 2 سکون عنایت فرمائے ہیں۔ حسن و حسین اسماء جنت میں سے 2 نام ہیں۔ اللہ نے اہل دنیا سے یہ دونوں نام ہی محبوب رکھے تھے تاکہ فرزندان فاطمہ سے پہلے کوئی یہ نام نہ رکھے۔ حسن اور حسین کا اسم مصغر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے نام ہارون کے بیٹوں کے مطابق رکھے ہیں۔ ان کا نام شبر اور شبیر تھے اور انہی کے ہم معنی عربی میں حسن اور حسین ہیں۔ بہار الانوار میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ بعد از نبی ایک عرب مدینے میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے در زہرا دکھاؤ۔ جب در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پہنچا
تو استدا کی بی چند منٹ کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو باہر بھیج دیجئے۔ بی نے دونوں شہزادوں کو باہر بھیج دیا۔ جب شہزادے باہر آئے وہ عرب دونوں شہزادوں کے بوسے بھی لیتا رہا، روتا بھی رہا اور کہتا رہا، میرے ماں باپ قربان جائیں تم دونوں شہزادوں پر کہ تمہارا نام تورات میں شبر و شبیر ہے اور انجیل میں توب اور طیب ہے۔ پھر اس نے حضور کے متعلق پوچھا۔ جب آپ کے سامنے حضور کے اوصاف بیان کیے گئے تو اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسن کی ولادت کے بعد بنت رسول آپ کو اٹھا کر نبی اکرم کی حضور لائیں۔ آپ نے آپ کا نام حسن رکھا۔ پھر امام حسین کی ولادت کے بعد آپ کو بھی حضور کے پاس لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو بنت رسول نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ نومولود کا نام تجویز فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی کونین سے سبقت نہیں کروں گا۔ اتنے میں سرور انبیاء تشریف لے آئے۔ آپ نے اسما سے فرمایا، اسما میرا بیٹا میرے پاس لے آ۔ اسما سفید کپڑے میں لپیٹ کر شہزادی کو لے آئیں۔ آپ نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر حضرت علی سے پوچھا، کیا آپ نے کوئی نام رکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا، بھلا میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ ذات احدیت نے جبرائیل سے فرمایا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پہنچانے کے بعد نومولود کی مبارکباد پیش کرو اور اسے بتاؤ کہ میں نے علی کو تجھ سے وہی نسبت دی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا علی کے بیٹے کا نام فرزند ہارون کے نام جیسا ہونا چاہیے۔ اس کا نام شبر تھا، اس کا نام بھی شبر ہی ہوگا۔ ہاں، شبر چونکہ عبرانی لفظ ہے اس لیے اس کا عربی ترجمہ حسن ہوگا۔ 7ویں دن نبی کونین نے 2 دمبوں سے عقیقہ کیا، سر منڈوایا، بالوں کو چاندی سے تول کر چاندی صدقہ کی خلوق نامی گھاس سر پر لگوائی۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن کی ولادت کے 7ویں دن جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور حسن نام رکھنے، کنیت مقرر کرنے، لقب تجویز کرنے، سر منڈوانے، عقیقہ کرنے اور کان میں سوراخ کرنے کا پیغام دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے عقیقے کا دمبا ذبح فرمایا اور دعا یوں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسن ابن علی کا عقیقہ ہے، اے اللہ اس کی ہڈیوں کے عوض اس کا گوشت پوست، اس کے گوشت پوست کے عوض اس کا خون، اس کے خون کے عوض اور اس کے بال اس کے بالوں کے عوض صدقہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے دائیں کان کی لو اور بائیں کان کے اوپر کی طرف 2 سوراخ کیے، دائیں کان میں گوشوارے اور بائیں کان میں والی ڈلوائی۔ سر منڈواتے ہوئے وسط میں بالوں کا ایک گچھا رہنے دیا۔ ابو محمد کنیت، سید لقب اور حسن نام رکھا۔ القاب، بعد میں آپ جن دیگر القاب سے معروف ہوئے ان میں سے چند ایک یہ ہیں: تقی، مجتبی، ذکی، طیب، سبت، ولی، وزیر، قائم اور حجت۔ ان تمام القاب سے زیادہ شہرت اسی لقب کو ملی جو سرور کونین نے رکھا تھا۔ بعد میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے، انا نبی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، انا بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ بعض اوقات فرماتے تھے، جو شخص سید جوانان جنت کو دیکھنا چاہے وہ میرے اس بیٹے کو دیکھ لے۔ ابن بابویہ نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسن کی انگوٹھی کا نقش العزت للہ اور امام حسین کی انگشتری مبارک کا نقش ان اللہ بالغ امر تھا۔ حضرت سجاد اپنے والد کی انگوٹھی زیب انگشت فرمایا کرتے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام امام حسن کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ بہار الانوار کی ایک اور روایت کے مطابق نام حسین کی 2 انگوٹھیاں تھیں۔ اب یہاں پہ جو ہے عربی میں لا الہ الا اللہ کر کے ایک ذکر تحریر ہے اور دوسری انگوٹھی پر بھی جو ذکر تھا وہ بھی یہاں پہ تحریر ہے۔
اور لکھا ہوا ہے کہ یہ ذکر نقش تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی انگوٹھی پر خزی اور شقی قاتل حسین ابن علی نقش تھا۔ آپ نے دم آخر اپنی انگوٹھی امام باقر علیہ السلام کی انگلی میں پہنائی تھی۔ محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین کی انگوٹھی کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ بجدل ابن سلیم نے مع انگلی کے اتار لی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو پھر وہ انگوٹھی کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا روایت بھی یہ بھی درست ہے، لیکن یہ وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ وہ انگوٹھی تو آپ نے امام سجاد کو وقت وداع اپنے ہاتھ سے ان کی انگلی میں پہنا دی تھی، جس طرح نبی کونین نے اپنی انگشتر مبارک دم آخر حضرت علی کے سپرد کی تھی۔ اس طرح حضرت علی نے امام حسن کو، امام حسن نے امام حسین کو، اور اب وہی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ محمد کہتا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا آپ کی ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر لا الہ الا اللہ نقش تھا۔ آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھا کے فرمایا یہ میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے۔ معزز سامعین، یہ میں بتاتی چلوں کہ لا الہ الا اللہ اور ایک پورا ذکر ہے ایک جملے کا، جو کہ یہاں پہ عربی کے الفاظ مٹے ہوئے ہیں اور واضح نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اس روایت سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ مخصوص انگوٹھی اسرار امامت سے ہے، جو یکے بعد دیگر حضرت حجت تک امام عصر کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ یوم عاشور جو انگوٹھی بجدل ابن سلیم ملعون نے مع انگلی کے لی تھی وہ اور انگوٹھی تھی۔ ان دونوں روایات میں کوئی جو ہے منافات یا تضاد نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پہ پہلی مجلس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اگلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ دوسری مجلس ہے، صفحہ نمبر 15، امام حسن اور محبت نبی، اور یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں پیش کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔